وضو کا جو پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر سچ بولنا ہے، امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام کے دل میں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس قلبی کیفیت کا اظہار پانی کو اپنے جسم پر مل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی عقیدت کو اس شکل میں کافی نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے ان کے اس محبت کے دعوے کے نتیجے میں ان کی اس محبت کو اپنی اتباع اور عمل کی طرف پھیرا کہ اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ کام تم نے کرنے۔ نمبر 1، سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ نمبر 2، حفظ امانت۔ کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو وہ حفاظت کے ساتھ مالک کو واپس کرنی ہے۔ تیسرا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے، کہ آپ جو ارشاد فرمائیں اس ارشاد پر عمل کرنا، یہ دراصل حب رسول ہے، اور وہ انسان عملی طور پر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ثابت کرے گا اگر اس کا عمل اللہ کے رسول کی بات اور سنت پر نہیں، زبان سے کہتا ہے مجھے محبت ہے اور مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا ہے جن کا تعلق حضور کی تابعداری سے نہیں بلکہ قلبی کیفیت سے ہے، تو یہ شخص اپنے اس دعوے میں پوری طرح سچا نہیں۔ تو محبت بولنے کی چیز نہیں، دکھانے کی چیز ہے، اور وہ دکھے گی کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا سچا عاشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں اسی چیز کو بیان کیے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یہ بات کہیں، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو یا تمہیں محبت ہے اللہ سے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میرے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، اور ثابت کیسے کرو گے؟ اتبعونی، میری اتباع تمہیں کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اور میری اتباع کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کہ تمہارے گناہ تمہارے ہی فائدے میں ہے کہ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ صرف بخشے گا نہیں
میری تابعداری کی وجہ سے کچھ انعام بھی دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرنے کا نام ہے، نہ کرنے کا نام نہیں، کہ آپ نے کر کے دکھانا ہے، یہ ہے اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ عملی طور پر اطاعت نہ کریں، منہ پھیر لیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، یہ رویہ کریں، تو ان کو واضح پیغام دے دیں، ان اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ تو آج بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا تعلق کیسا ہے، میرا اور آپ کا بھی، اس کو ہم ذرا سوچیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، بد اخلاقی نہیں؟ کیا ہر 2 نمبر رویہ ہم نے نہیں اپنایا ہوا؟ اور ہم نے اگر کبھی سیرت کا جلسہ کر بھی لیا، جلوس نکال لیا، جھنڈیاں لگا لیں، دیگیں پکا لیں، نعرے 4 لگا لیے، چراغاں بھی کر لیا، تو اللہ کے نبی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ بس اس حدیث مبارکہ سے آپ اپنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پوچھا یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ پانی یوں مر رہے ہو، کہا محبت ہے۔ فرمایا پھر محبت کو اپنے عمل سے ثابت کرو، سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو، یہ خود واضح ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرنی۔ جب تم یہ کام کر لو گے اور کر رہے ہوگے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میری تابعداری ہے، کیونکہ یہ میری خوبی ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تو جو میں کرتا ہوں وہ تم کرتے ہو، اور میں جو کر رہا ہوں وہ تم نہ کرو، اور زبان سے یہ کہو کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی کہنا نہیں پڑا کہ ہم اپنے نبی کے بڑے عاشق ہیں، لیکن زمانے نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ اپنے نبی کے بڑے عاشق تھے۔ وہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو حیثیت نہیں دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیے، اور وہ سچے تھے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کر کے دکھایا، تو اللہ نے بھی ان سے جو وعدے کیے وہ سچے کر کے دکھائے۔ اور منافق لوگ کلمہ گو تھے، محبت رسول کے دعوے دار تھے، لیکن اپنے عمل سے دکھا نہیں سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دن بدن ذلت اور رسوائی عطا کی، اور ان کو عزت اور عروج نہیں مل سکا۔ یہ دونوں نمونے اور نقشے ہمارے سامنے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ویسے تو مسلمان کا ہر لمحے، پورے سال اور پوری زندگی اپنے نبی کے ساتھ محبت، ادب، عظمت اور اطاعت کا تعلق رہنا چاہیے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں وہ خوشبو تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر طرف ایک آواز لگتی ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اپنے نبی کی تابعداری میں آ جاؤ۔ اور یہ ہر سال پوری دنیا میں ایک فضا بنتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے، جس میں نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ٹریننگ ان چیزوں پر ہوئی تھی۔ اب 3 چیزیں اس حدیث میں ہیں۔
عبد الرحمن جی کہ سچ نجات دے دیتا ہے اور جھوٹ نتیجے کے لحاظ سے تباہ کر دیتا ہے، اور یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جماعت اور امت کو بتائی، سکھائی اور سمجھائی تھی کہ میری امت کی بنیاد سچ پر ہوگی، جھوٹ کا میری امت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو 40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے تو سارا ماحول اور زمانہ آپ کو صادق اور امین کہتا تھا کہ آپ ہیں ہی سچے، آپ کے قول اور آپ کے کردار میں تضاد نہیں ہے، اور سچ صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں، سچ کا تعلق کردار کے ساتھ بھی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بول تو سچ رہے ہیں لیکن آپ عملی طور پر وہ کرتے نہیں ہیں، اس کے الٹ ہیں، تو آپ سچے نہیں کہلائیں گے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اگر زبان سے بھی آپ وہ بول رہے ہیں جو سچ نہیں تو عام بندہ بھی کہے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، سچا تو ہے نہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کا تعلق صرف زبان کے لفظوں سے، تو پھر منافقین مدینہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بات تو سچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ 12-28 سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں کہہ رہے واللہ یعلم انک لرسول، کہ منافق آپ کے پاس آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بات سچی ہے اور بول بھی سچ رہے ہیں تو جھوٹے کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ زبان سے جو بول رہے ہیں ہے تو وہ سچ، لیکن یہ اس کو مان نہیں رہے دل سے، ان کا دل اور طرف ہے، تو یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچ صرف زبان کے لفظوں کا نام نہیں، قول اور کردار، قول اور عمل میں یکسانیت یہ سچ ہے، قول اور فعل میں تضاد یہ جھوٹ ہے، یہ شخص سچا نہیں ہے۔ ایک بندہ زبان سے کہتا ہے سچ بولنا چاہیے اور عملی میدان میں خود جھوٹ بولتا ہے، تو بات تو وہ ٹھیک کر رہے پھر بھی یہ جھوٹا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے، بات سچ ہے، لیکن عملی طور پر خود خیانت کرتا ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف زبان کے الفاظ ہی پر کسی شخص کو جانچا جائے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو منافقین مدینہ پھر جھوٹے نہیں، وہ سارے سچے ہیں، لیکن اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے بھی زبان سے یہی بولا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جھوٹے ہیں، بات دونوں ایک کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج عملی طور پر آج کا مسلمان اپنے کردار اور عمل سے میرے سمیت اپنے آپ کو جانچے کہ کیا میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں۔ اگر میں سچا ہوں، میرے قول اور میرے عمل میں تضاد نہیں، میں جو کہتا ہوں وہی کر کے دکھاتا ہوں، تو پھر تو میں اپنے نبی کا عاشق بھی ہوں اور میں سچا بھی ہوں گا۔ اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر مدینہ کے منافق میں اور میرے اندر فرق کیسے ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں؟ وجہ کیا میں اللہ کا رشتہ دار ہوں کہ وہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا مدینہ کے منافق کا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا اس لیے اللہ اسے جنت میں نہیں ڈالے گا؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔
ہمیں مرنا یاد نہیں اور یہ ذہن میں نہیں کہ ہم نے اللہ کو کوئی جواب دینا ہے۔ ہماری نظر دنیا اور دنیا کے مال، اسباب، تعلقات کے پر جمی اور جہاں پھنس گئے ہم کہتے ہیں یہاں جھوٹ بھی بول کے کام ٹپانا ہے، ٹپاؤ، یہ کامیابی ہے۔ جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑے، دھوکہ دے کر کرو، اپنا فائدہ نکالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں جی تسی بہت سادے ہو، سیاست کرو، سیاست، یہ سیاست نہ زمانہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فلانے نال سیاست کی تھی، کیا مطلب؟ کوڑ مارے، اسے چکر دیتا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے، واجب ہوا میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لعنت ہے تیرے اوپر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کیونکہ اس شخص کا آخرت پر ایمان ٹھیک نہیں۔ مسلمان دھوکہ کھا تو سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا۔ مسلمان کو جھوٹ بول کر پھنسایا تو جا سکتا ہے، مسلمان خود جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں میں فرق ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ زیادہ کوئی جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، چلاکی کرے گا، سیاسی گیم کرے گا، مقصد تھوڑا سا مفاد حاصل کر لے گا، 2-4 پیسے فالتو، کوئی اپنی جعلی عزت اس کے سامنے بنا کے اپنے آپ کو کچھ شو کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی اسی کی طرح کا بندہ ہے، کو خدا تھوڑی ہے یہ اس کو خوش کر رہے، یہ اس کے سامنے ویلیو بنا رہے۔ ہو سکتا ہے جس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا رہو وہ اس سے بھی زیادہ کیا گزرو، اس کو گھر میں بیوی بھی نہیں پوچھتی ہوگی اور باہر وہ بڑا بنا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بڑا بنا رہا اور جھوٹ بول بول کے گیمیں کر رہے۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایسے ہو رہے، لوگوں کا مزاج ایسے بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پارہ 11 میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے، کافروں سے نہیں۔ اللہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میرا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یعنی اپنے دل سے اس چیز کی تصدیق کر چکے ہو کہ ہمارا رب سچا ہے اور وہی حاکم ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور میرے ساتھ اس اختیار اقتدار میں وہ کسی کو شریک نہیں مانتے، جو ویلیو اور حیثیت میری مانتے ہیں وہ کسی کی نہیں مانتے، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ یہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا، جھوٹوں کی صحبت، مجلس، ماحول اور ان کی محفل میں نہ بیٹھنا، اس سے تمہارا دین برباد ہوگا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اگر انسان اللہ کی نصیحت کو سمجھے تو بچے گا، نہیں سمجھے گا تو اللہ کا کیا بگڑے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اور یہ ایک ایک شخص کو اپنی اولاد کو بتانی چاہیے، استاذوں کو اپنے شاگردوں کو بتانا چاہیے بٹھا کر کہ سچ بولنا اور سچوں کے ساتھ رہنا، ہمیشہ سچ کی حمایت کرنا اور جھوٹوں کا ساتھ آپ نے نہیں دینا، چاہے کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی اللہ کے رسول نے ان چیزوں پہ۔ آج اس جمعے میں میں صرف سچائی پہ گفتگو کر رہا ہوں، باقی 2 چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تبوک کے مقام پر جا کر رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا، اور ان کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ 1,00,000 فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے دلیر آدمی تھے، آپ اقدام کو ترجیح دیتے تھے، دفاع ایک مجبوری تھی۔ آپ کو کہیں سے علم ہوا کہ روم کا بادشاہ پر توڑ رہے،
تو ہم اپنی کمزوری کیوں دکھائیں کہ ہم مدینہ میں انتظار کریں کہ وہ آئے گا تو ہم لڑیں گے؟ نہیں، ہم یہاں سے نکلیں گے اور اس کے سر پر جا کر بیٹھ جائیں گے. ہم اسے بتائیں گے کہ ہم اتنے کمزور نہیں جتنا تم نے سمجھا ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے. آپ نے اپنے تربیت یافتاؤں کے دل دماغ سے موت کا خوف نکال دیا تھا. دنیا کے اسباب، مال، منال، تعلقات، ان چیزوں کو بے حیثیت کر دیا تھا. اس لیے آپ کی ایک آواز پر وہ پوری قوم ہر وقت کھڑی ہو جاتی تھی. تمام زنجیریں جو ان کے پاؤں میں رسم و رواج کی تھیں وہ توڑ دی گئیں. آپ نے اعلان کیا کہ ہم نے نکلنا ہے، اور 1 مہینے کا سفر ہے، 1000 میل. یہاں سے کراچی جائیں اس سے بھی بہت زیادہ ہے. 1.5 سفر آپ سمجھ لیں یہاں سے کراچی کا. سخت گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، جانا بھی ضرور ہے، اسباب بھی پاس نہیں. لہذا سارے مسلمان مالی طور پر بھی سپورٹ کریں اور چندہ دیں تاکہ اسلحہ خریدیں اور ضروریات فراہم ہو سکیں. اور ادھر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل بھی تیار ہے کہ ابھی چند دنوں میں یہ باغ پکے ہوئے ہیں، پھل اتار کے پورے سال کا انتظام کرنا ہے. لیکن آرڈر آیا کہ پھل لگا رہے، اس کو اتارنا نہیں. گرمی سخت ہے پھر بھی نکلنا ہے. اور مدینہ میں کسی شخص کو بھی رہنے کی اجازت نہیں سوائے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور بیماروں کے. ہر شخص نکلے گا اور میں بھی ساتھ جاؤں گا. اب کئی دن تیاری میں لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ ایک جنگی بصیرت والے آدمی تھے. اتنے سادہ بھی نہیں تھے کہ دشمن کی چالوں اور گیموں کو نہ سمجھتے ہوں. آپ جنگ کی ہر گر کو سمجھنے والے، دشمن کی جاسوسی رکھنے والے، صحابہ کرام کو خطرات سے بچانے والے. اور آپ جب بھی کہیں سفر پہ نکلتے اور جو آخری ہدایات جاری ہوتی، اس میں جس طرف آپ نے جانا ہوتا اپنی ہدایات میں اس طرف کا اشارہ نہیں دیتے، باتیں اور قسم کی ہوتی. لیکن جب آپ نکلتے عملی طور پر جدھر جانا ہوتا چل پڑتے، صحابہ بھی چل پڑتے تاکہ دشمن کے کوئی جاسوس ہوں تو پالیسی جو بیان دی ہے اس کے متعلق آگے بات ہوگی. لیکن عملاً جو میں نے کرنا ہے یہ کسی کو نہیں بتاتے تاکہ میرے ساتھیوں کو نقصان نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے الحرب خدع، کہ لڑائی اور جنگ تو دھوکے کا نام ہے، اس میں سادگی نہیں چلے گی. کبھی آپ بتا دیتے اس وقت کہ ہم نکلیں گے اور ان راستوں سے فلاں جگہ جانا ہے. اب دشمن کی جاسوسی ہو رہی ہے، ان کی ایجنسی، اب وہ بھاگے اور رپورٹ کی کہ فلاں ایریے سے نکلیں گے اور ایسے آئیں گے. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب نبی بیان کر دیتے کچھ وقت گزر جاتا، اب جس ٹائم نکلنا ہوتا یا جس دن، اب آپ اس وقت جدھر رخ کرتے ہم ادھر چل پڑتے. جو باتیں کی وہ کچھ اور ہوتی تھی. اس طرح پوری زندگی جنگ کے معاملے میں دشمن کو سمجھ نہیں آنے دی اپنی کہ ہمارے اندر کی بات کیا ہے. اس لیے سب سے کامیاب جنگجو میرے پیغمبر اور صحابہ ثابت ہوئے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کہتے ہیں زندگی میں کسی موقع پر اللہ کے نبی نے اپنا پلان وقت سے پہلے واضح نہیں کیا، یا چھپایا یا کچھ اور پالیسی شو کر دی. لیکن یہ ایک ایسا جہاد تھا تبوک کا جس میں ایڈوانس آپ نے سارا منصوبہ کھول دیا کہ ہم جائیں گے، تبوک ہی جائیں گے اور سب جائیں گے، اور وہاں لشکر لے جا کر روم کے بادشاہ سے میدان میں برسر پیکار ہوں گے. اس لیے کوئی شخص ابہام میں نہ رہے اور میں خود قیادت کروں گا اور پیچھے کوئی بھی نہ رہے. اب اس کے لیے تیاری ہوتی رہی، بڑے دن لگ گئے، آخر اللہ کے نبی نکل پڑے. اس وقت جو منافق قسم کے لوگ تھے جنہوں نے زبان سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن دل میں چور تھا،
اب وہ سوچنے لگے کہ روم کا بادشاہ لاکھ کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ مسلمان چند ہزار، ملک بھی اس کا ہے، پیچھے سے کوئی فوج بھی اور نہیں جو سپورٹ کے طور پہ بھیجی جائے، چندے جمع کر کر کے ہم اپنے راشن کا انتظام کر رہے ہیں اور اسلحے کا، تو یہ تو 100% موت ہی موت ہے، واپسی والی کہانی ختم۔ تو منافق جان تو دینا نہیں چاہتا، لیکن ڈائریکٹ سامنے آ کے نام بھی نہیں کرتا کہ حضور اور صحابہ کہیں جان نہ جائیں کہ ہم 2 نمبر ہیں۔ اب پردہ بھی رکھنا ہے اور بہانہ بھی ڈالنا ہے کہ جائیں بھی نہیں اور جان بھی بچ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو جتنے بھی منافق تھے وہ اس جہاد سے پیچھے رہ گئے، جتنے مخلص مسلمان تھے وہ کوچ کر گئے۔ اب ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مخلص صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، یہ ذرا مالدار تھے، انہوں نے 2 سواریاں اپنے پیسے سے خریدی تھیں کہ میرے پاس 2 طاقتور سواری کے جانور ہیں، چلو میں 2 دن بعد بھی نکلا تو میں مل جاؤں گا، اور کچھ سامان بھی ابھی خریدنا ہے سفر کے لیے، تو نبی چلے جائیں، کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا، اس طرح کرتے کرتے رہ گئے، بہانہ کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی چلے گئے، اور یہ آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے۔ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا، اور 1 مہینہ میرے نبی اس مقام پر رہے۔ روم کے بادشاہ پر اللہ نے وہ رعب ڈالا کہ وہ بھاگ گئے کہ یہ پتہ نہیں کتنے طاقتور ہیں کہ وہاں سے ہمارے مقابلے میں پہنچائے۔ اس کی ایجنسیوں نے ایسی رپورٹنگ کی، ان پہ خوف طاری ہو گیا، اور وہاں ارد گرد جو قبائل تھے ان تک اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، اور اس میں کئی مسلمان ہو گئے۔ 1 مہینے کے سٹے کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے تو 3 مہینے بعد مدینہ میں قدم رکھا، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ واپس آتے تو سیدھے مسجد میں جاتے، 2 نفل پڑھتے اور کچھ دیر بیٹھتے، ملاقات والے لوگ آتے، اس کے بعد آپ گھر جاتے۔ اب جب آپ واپس آئے اور پورا لشکر 30,000 انسان واپس آیا، تو منافقین نے تو یہی سوچا تھا سارے مر جائیں گے، لیکن مدد کرنے والا کون ہے؟ منافق کیا سمجھے اللہ کے کاموں کو؟ اللہ تو بند گلیوں سے راستے دیتا ہے ایمان والوں کو۔ اب منافقوں نے سوچا کچھ تھا اور کہانی کچھ ہو گئی۔ مسلمان جب واپس آئے، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، اب لوگ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے ہر طرف سے، بوڑھے بچے بیمار۔ اب جتنے منافق تھے ظاہراً تو مسلمان تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بہانے بنا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 11 کا پہلا صفحہ آپ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ، اس میں یہ پوری موجود ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ کہتا ہے اے نبی ہم آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو جتنے بھی منافق ہیں وہ آپ کے پاس آ کے قسمیں بھی اٹھائیں گے اور بہانے بھی بنائیں گے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ اور میں آپ کو بول رہا ہوں سیحلفون باللہ، کہ جتنے منافق ہیں وہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان پر آپ نے کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا۔ اور یہ تقریباً 80 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ ان کا شرعی عذر کوئی نہیں تھا، موت کا خوف تھا، اسلام اندر نہیں تھا، صرف منہ پہ تھا، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے اور پردوں میں چھپانا بھی چاہ رہے تھے۔ اب نبی کے سامنے آپ کیوں نہیں گئے جہاد پہ؟ یا رسول اللہ گھر میں صرف عورتیں تھیں، مرد کوئی نہیں تھا، پیچھے رکھوالا کوئی نہیں تھا، میں چلا جاتا تو ان کا کیا بنتا؟ اوے آپ کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت سخت بیمار ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ وسائل کوئی نہیں تھے۔ اس طرح ہر منافق اپنی ایک گیم چلا رہے اور ایک سیاسی بیان دے رہے، لیکن ان کے شاید اندر یہ یقین نہیں تھا کہ اس نبی کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا، کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اس کو آگاہ کر چکا ہے۔
اب 80 کے قریب منافقین نے آ کر بہانے تراشے، قسمیں اٹھائیں، جھوٹ بولا۔ وقتی طور پر دربار رسالے سے ریلیف مل گیا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ اب یہ ظاہراً جھوٹ تھا، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن لوگوں کے مجمع کے اندر اس عذر کے پیش کرنے کے بعد نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان کو سزا نہیں دی، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اور آپ نے ظاہراً ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ آپ اخلاق کی بہت بڑی بلندیوں پر فائز تھے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ آپ نے بھی ان کا پردہ رکھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ آخر کار کعب بن مالک آئے جو مخلص صحابی تھے، آج کل کرتے رہ گئے، نبی کریم علیہ السلام کو ملے، فرمایا کعب، وہ جب آئے انہوں نے سلام کیا، نبی کریم علیہ السلام کچھ غصے میں تھے، لیکن سلام کے ساتھ کچھ مسکراہٹ پیدا کی کہ آپ ہر ملنے والے کو ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن ساتھ غضب آلود۔ معلوم ہے اگر میں جھوٹ بول کر بہانہ بناؤں تو آپ مان جائیں گے، لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جھوٹ میں نجات نہیں، سچ میں نجات ہے۔ سچ بولنے میں وقتی امتحان آ سکتا ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے صرف سچ بولنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس شرعی عذر نہیں، بہانہ کوئی نہیں، میں سستی کی وجہ سے رہ گیا، بدنیتی بھی نہیں، آج کل میں رہ گیا، بس پھر جا نہیں سکا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کر دیں، اور یہ میرا قصور ہے اور میری غلطی ہے، اور یہ اصل حقیقت ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا، تمام لوگوں سے فرمایا کہ کعب بن مالک سے کوئی شخص سلام دعا نہ کرے، کوئی شخص لین دین نہ کرے، اور اس سے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دو، پورا اسلامی معاشرہ کٹ جائے اس سے۔ جب اللہ کے نبی گردن کٹانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو پیچھے بچانے والا؟ لیکن میں اس کی سزا کا اعلان نہیں کروں گا، یہ اللہ خود جو بتائے گا میں اس پہ چلوں گا۔ اس لیے کہا آپ چلے جائیں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اب 40 دن ایسے گزر گئے، پورے مدینہ منورہ میں ایک شخص بھی ان کو سلام نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرے، یہ کسی کو کریں تو جواب کوئی نہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے بھی بول چال بند کر دی، ہر شخص ان سے الگ تھلگ ہو گیا۔ 40 دن اس طرح اس شخص نے گزارے کہ یہ جوان آدمی یا مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن کوئی شخص ان سے بولتا نہیں۔ رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں 40 دن میرے اوپر قیامت گزر گئی، اور یہ میرا واقعہ پورے مدینہ اور شہروں میں پھیل گیا کہ ایک شخص کو اسلامی معاشرے میں اتنا ذلیل کر دیا گیا کہ اس کی عزت ختم ہو گئی، حالانکہ وہ اپنی جگہ ایک بڑا آدمی ہے۔ این اس وقت غسان کا جو کرسچن بادشاہ تھا، اس کا ایک نمائندہ مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور وہ شخص قبطی قوم کا ہے۔ اس نے آ کے پوچھا کعب بن مالک کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کعب بن مالک وہ ہے جس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، یہ ایسے ہے جیسے آپ ٹیکسلا میں رہ رہے ہیں، اور 40 دن تک کوئی شخص بھی آپ کے سلام کا جواب نہ دے، لین دین، تجارت، قطع تعلقی سب کچھ ختم، حتیٰ کہ بیویوں نے بھی بات چیت چھوڑ دی ہے، بچوں نے کلام چھوڑ دیا۔ اس طرح پورا معاشرہ نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک حکم رسول آتا، پوری امت یوں کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے تعلقات کو زیر کر دیتے اور ختم کر دیتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا اور قبطی کھڑا ہے، اس نے کہا یہ خط پڑھیں۔ میں نے خط کھولا، غسان کے بادشاہ کا ہے، وہ ایک سلطنت تھی جس کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ آج کل بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، آپ کی بہت توہین ہو چکی ہے، آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تو میں آپ کے متعلق جانتا ہوں کہ آپ بڑے قابل احترام آدمی ہیں، تو آپ میری سلطنت میں آ جائیں، آپ کا پورا پروٹوکول اور عزت دی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں اب آپ کی حیثیت مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت یہ مخلص صحابی تھے، انہوں نے فوراً اس شخص کو کہا میرے ساتھ آؤ، میں اس خط کا تمہیں جواب دیتا ہوں۔
اب وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے، اس کو ساتھ لے کر گئے، آگ کا تندور جل رہا تھا، بادشاہ کا خط آگ میں جلا دیا، کہنے لگے اس کو بتا دینا محمد کے سچے عاشق نے تیرے خط کا یہی جواب دیا ہے۔ اب وہ واپس سے کیا کر دیا، اس نے چلے گئے، 40 دن پورے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کعب بن مالک اور 2 صحابی اور بھی ہیں جن کا شرعی عذر کوئی نہیں تھا اور وہ بھی جہاد میں نہیں گئے، ایک کا نام ہلال بن امیہ، ایک کا نام مرارہ بن ربی، انہوں نے بھی سچ بولا تھا کہ یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تھا، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ آپ نے ان کے متعلق بھی سب کو کہا سوشل بائیکاٹ کر دو، سلام جواب کلام لین دین سب کچھ ختم اور بائیکاٹ۔ اب وہ بھی اسی کیفیت سے گزرے۔ کعب بن مالک کو چند دن بعد پتا چلا کہ میرے علاوہ 2 بندے اور بھی اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اور منافق خوش تھے کہ دیکھو ہم نے کام ٹپا لیا، یہ تو سادے تھے ان کو پتہ نہیں چلا اور پھنس گئے، اور ہم نے تو سیاسی گیم ایسی کی ہے کہ نہ مسلمانوں کو سمجھ آئی نہ ان کے نبی کو سمجھ آئی۔ اب وہ بگلے بجا رہے ہیں اور یہ تینوں مسلمان امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی بوڑھے آدمی تھے اور کعب بن مالک جوان، وہ بوڑھے اپنے گھروں میں کنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ مسجد بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اسی طرح اپنے گھر میں ٹائم گزار رہے ہیں، وہیں نماز پڑھتے ہیں، اور کعب بن مالک مسجد میں آتے ہیں لیکن دعا سلام سب ختم، نماز پڑھی اور اکیلے واپس چلے گئے۔ 40 دن بعد اللہ کے نبی کا میسج آیا ان تینوں کی بیویوں کی طرف کہ ان کے ساتھ بول چال نہیں رکھنی اور ان کے ساتھ کوئی تعلق میاں بیوی والا تعلق بھی نہیں رکھنا، الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک کی جو بیوی تھی، انہوں نے ان کو کہا سنو، میں نہیں چاہتا کہ نبی کا حکم ٹوٹے، میں جوان آدمی ہوں، اس گھر میں رہ کے تم نے بولنا بھی نہیں، مجھے روٹی بھی نہیں دینی، تم اپنے میکے تب تک چلی جاؤ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ میں ایک مخلص آدمی ہوں لیکن میں اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں، میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کبھی نہیں سکتا، اس لیے تم میکے چلی جاؤ تاکہ نبی کا حکم کسی طرح ٹوٹنے نہ پائے۔ اور پھر ہلال بن امیہ کی بیوی وہ گئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ اکیلا آدمی ہے، کھانا پکانے والا کوئی شخص نہیں اور بوڑھا بندہ ہے، میرے سوا اس شخص کو کھانا بھی کوئی نہیں دے گا، اگر اجازت دیں تو روٹی پکا کے دے دیا کروں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن ازدواجی تعلق رکھنا حرام ہے، جدا ہو جاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب 50 دن اس کیفیت میں گزرے کہ ایک دن رات کے وقت اندھیرے میں اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ نبی کو جا کر بتاؤ ان 3 مخلص صحابہ کی توبہ اللہ نے قبول بھی کی اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی فرما دیا ہے۔ اب صبح نبی اٹھے اور اس وقت اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، فرمایا لوگوں مبارک ہو، ان تینوں مخلص صحابہ کو سچ کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے آیتیں اتاری سورہ توبہ میں، اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں، ان 3 صحابہ کی سچی توبہ ہے، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے مشکلات جھیل لی اور نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ میرے مخلص لوگ ہیں، میں ان کی توبہ قبول بھی کر رہا ہوں، ان کے نیکیاں بھی قبول کر رہا ہوں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اللہ کہتے ہیں یہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے نا، کسی بھی حالت کے حالات کی وجہ سے ان پر زمین بھی تنگ ہو گئی تھی، اتنے حالات ان پر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے۔ اب جب ان کا ذکر چلتا ہے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کعب سے تعلق رکھو، ہلال سے تعلق رکھو، مرارہ بن ربی سے تعلق اچھے رکھنا ہے۔ اور جو منافق تھے سورہ توبہ کے نزول کے بعد اللہ کے رسول نے ان کا پردہ چاک کر دیا اور آپ نے اس وقت اعلان بھی کیا منافقین کے بارے میں، لیکن نام لے لے کر آپ نے اپنے ایک صحابی حذیفہ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، یہ بات راز میں رکھنا، یہ امانت تھی جو آپ کو بتا دی ہے، لیکن ان لوگوں پر کبھی بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں میرے بعد میں اعتماد نہ کرنا، اس پر گہری نظر رکھنی ہے۔ لیکن آپ نے ان کا پردہ بھی رکھا کہ
معاشرے میں ذلیل نہ ہو جائیں، لیکن مسلمان قوم کو کبھی ان پر اعتماد کر کے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان کو یہ بتا بھی دیا کہ آپ تو رہیں گے میرے بعد بھی، تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں بھی دیکھ لینا ان میں سے کوئی کبھی کسی اہم معاملے اور مشورے میں شریک نہ ہو، اس وقت آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچائی پہ زندگی قائم کرو۔ تو یہ نبی کی تربیت تھی کہ 3 صحابہ نے مشکلات اپنی جھیلی اور اس طرح تنگ زندگی گزاری 50 دن، لیکن آخر اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا اور تمام صحابہ ان کو گلے لگا کر ملتے، ان کو مبارکیں دیتے۔ جب مسجد میں فجر کی نماز ہوئی تو کعب بن مالک کا گھر جبل صلہ کے پاس تھا، وہاں سے 2 شخص بھاگے کہ ہم جا کر اس کو پہلے یہ خبر دیں گے۔ ایک تو پیدل بھاگا جو پہاڑی درمیان کے راستوں سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا کہ بھاگ کر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچوں اور پہلے پہنچوں، اور ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا اور وہ اس پہاڑی رستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے گھر تک آ رہا ہے۔ تو جو صحابی تھے ان میں حمزہ اسلمی، وہ پیدل بھاگے اور تیزی کے ساتھ اور شارٹ راستوں سے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے والا پہلے نہ پہنچ جائے، نبی کا پیغام ان کو پہلے میں دوں، تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے فل آواز دے کر کہا کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کعب کہتے ہیں میرے کان میں آواز پڑی، اور عرب کا ایک مزاج تھا، رسول اللہ کے بھی طرز تھا کہ جب کوئی خوشخبری دیتا اس کو فوراً ہدیہ دیتے، اور عام طور پر جو قمیض پہنی ہوتی وہ اتار کر دے دیتے۔ کعب بن مالک نے خوشخبری دینے والے کو اپنے کپڑے بدل کر پڑوسی سے ادھار لے کر کپڑے پہنے، اور وہ کپڑوں کا جوڑا اسے گفٹ کیا اور بھاگ کر دربار رسالت میں آئے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ صرف 3 صحابہ کی بات نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الصادقون، نبی کے سارے صحابہ سچے تھے، ان میں جھوٹا کوئی شخص نہیں تھا۔ تو آج بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم منافق ہیں کہ ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، یا ہم واقعی سچے مسلمان ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ آخر ہم کس مجبوری میں ہیں کہ ہاں لڑائی اور جنگ ہے تو وہاں اجازت ہے، 2 بندوں میں صلح کرانی اور جائز، اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، میاں بیوی میں مثلا معاملہ بن گیا طلاق تک، اب ایک شخص ان میں صلح کرانا چاہتا ہے اور وہ اس کے سامنے جا کے کہتا ہے وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہے، وہ کہتا ہے اس جیسی ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ تیری بڑی تعریف کر رہی ہے، حالانکہ بات ایسے کوئی نہیں، مقصد ان دونوں میں جوڑ ہے، ان کے گھر کو بچانا ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں جہاں موقع ہے وہ ہم تمہیں بتا دیں گے، رسول اور صحابہ اور فقہا تمہیں بتائیں گے، اس کے علاوہ تمہیں کسی موقع پر خلاف واقعہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان کا تشخص دنیا میں خراب نہ ہو، اس معاشرے پر اعتماد نہ اٹھ جائے، قومیں تم پر اعتماد کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا منافق کی یہ علامت ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتا ہے، اور مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ جب بات کرے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو ہر حال میں پورا کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے اس کو ہر حال میں پورا کرے گا، خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے اور ہمیں سچا امتی بنائے، اور ہمیں موت تک سچ پر قائم رہنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا، سچوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور ہماری نسلوں کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔